مفہوم کو لسان نبوت نے ایک دوسری حدیث میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع. اللہ اکبر. کہا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رونا سیکھ لے، اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے، وہ شخص جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جانور کے تھن سے نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے. کیا مطلب؟ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس جائے ناممکن ہے. کہا جس طرح جانور کے تھن سے نتھرا ہوا دودھ اس کا تھن میں دوبارہ واپس جانا ناممکن ہے، تو جو شخص خوف الہی سے آنسو بہا دے اس شخص کا نار جہنم میں جانا بھی اسی قدر ناممکن ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے ان آنسوؤں کی، کتنا بڑا انعام رب العالمین نے رکھا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے خوف سے زمین پر آنسو بہاتے ہو، رویا کرتے ہو. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. حضرات، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ کے روبرو سورۃ المومنون کی کچھ آیتیں تلاوت کی ہیں. سورۃ المومنون کی ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی کچھ صفات کا تذکرہ فرمایا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون، کہ جو لوگ اپنے رب کے خوف سے لرزاں و ترساں رہتے ہیں. والذین هم بآیات ربهم یؤمنون، جو اپنے رب کی آیتوں پہ پورا ایمان رکھتے ہیں. والذین هم بربهم لا یشرکون، اور جو اپنے رب کے ساتھ کبھی شرک نہیں کرتے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انهم الى ربهم راجعون، اور وہ لوگ کہ جو بھی دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں اس تصور سے کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ جو آخری آیت ہے جس کا ترجمہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کیا، اس کے سلسلے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے جب یہ آیت پڑھی جس میں اللہ کہہ رہا ہے کہ دیتے ہیں تو اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دلوں میں کپ کپی طاری ہوتی ہے، ان کے بدن پہ کپ کپی طاری رہتی ہے اس تصور سے کہ وہ اللہ کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پیارے نبی سے سوال کیا، اے اللہ کے نبی، دیتے ہوئے ڈرنا، دیتے ہوئے دل کا کانپنا، دیتے ہوئے بدن پہ کپ کپی کا طاری ہونا، اس کے کیا معنی ہیں؟ اہم الذین یسرقون ویزنون ویشربون الخمر. حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے میں خرچ تو کر رہے ہیں مگر ہیں چور، مگر ہیں زانی، مگر ہیں شرابی، اس لیے وہ ڈر رہے ہیں کیا؟ پیارے نبی نے کہا لا یا بنت الصدیق
آپ نے کہا کہ نہیں ہے صدیق کی بیٹی، بل ہم الذین یصومون ویصلون ویتصدقون ویخافون الا یقبل منہم ذلک، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں اور ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کا یہ عمل رد نہ ہو جائے، ریجیکٹ نہ ہو جائے۔ حضرات، اس آیت میں اللہ نے اہل ایمان کی ایک بہت بڑی صفت کا تذکرہ فرمایا ہے، اور وہ ہے کہ وہ عمل کر کے بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، باعمل رہ کر بھی اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ ایک طرف غافل بندوں کا یہ عالم ہے، بے عمل رہ کر پوری طرح مطمئن، بے عمل نہیں بد عمل رہ کر بھی غافل بندے مطمئن رہتے ہیں، اور ایک طرف اللہ کے بندے ہیں جو عمل کر کے باعمل رہ کر بھی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرات، آج کے خطبے میں اہل ایمان کی اسی صفت پر تبصرہ کرنے اور گفتگو کرنے جا رہا ہوں، جو صفت کے صفت خوف ہے، صفت خشیت ہے۔ دیکھیے، زندگی میں دو بہت بڑی عبادتیں ہیں جو قلبی عبادتیں ہیں، ایک ہے اللہ کی محبت اور ایک ہے اللہ کا خوف۔ یہ دونوں بہت بڑی عبادتیں ہیں۔ اللہ کی رحمت ہم سے اس کی محبت کی عبادت کرواتی ہے، اور اللہ کا عذاب اس کی خوف کی عبادت ہم سے کرواتا ہے۔ اللہ نے کہا نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم، اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں، اور وہی یہ بھی بتا دو کہ میرا عذاب بھی اتنا ہی دردناک ہے اور المناک ہے۔ اس کا غفور الرحیم ہونا ہم سے محبت کی عبادت کرواتا ہے، اور اس کے عذاب کا دردناک اور المناک ہونا ہم سے خوف کی عبادت کرواتا ہے۔ اور قرآن مجید نے 10 آیتوں میں اہل ایمان کی صفات بیان کرتے ہوئے کہا اہل ایمان وہ ہیں جن کی زندگی ہمیشہ خوف الہی کے سائے میں گزرا کرتی ہے، اللہ سے ڈر رہے ہوتے ہیں۔ وہ اللہ نے کہا سورۃ المعارج میں والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اللہ کے بندے وہ ہیں جو ہمیشہ اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہوتے ہیں، اللہ کے عذاب کے تصور سے کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کب اللہ کا عذاب آ جائے، کب گرفت آ جائے، کب پکڑ آ جائے اور کس شکل میں آ جائے۔ یہ اہل ایمان کے دلوں کی کیفیت ہوتی ہے۔ اہل علم کہتے ہیں کہ من کان باللہ اعرف کان بہ اخوف، جس کو اللہ کی جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوگی وہ اسی قدر اللہ سے ڈرنے والا ہوگا۔ اللہ سے ڈرے گا کون؟ جسے اللہ کی معرفت اور شناخت اور پہچان جتنی زیادہ حاصل ہوگی وہ اسی قدر اللہ سے ڈرے گا۔ اور یہی وجہ ہے فرشتے اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے۔ قرآن نے کہا وَهُم مِّن خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ، کہ فرشتے اللہ کے خوف سے ہمیشہ کانپ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ انسانوں سے زیادہ اللہ کی معرفت فرشتوں کو حاصل ہے۔ فرشتے ہمیشہ کانپ رہے ہوتے ہیں۔ اور غور طلب بات کیا ہے جانتے ہیں؟ غور طلب بات یہ ہے قانون جزا و سزا فرشتوں کے لیے نہیں ہے، جہنم فرشتوں کے لیے نہیں بنی ہے، جہنم جن و انس کے لیے بنی ہے۔ فرشتے جن کے لیے جہنم نہیں ہے اور وہ اللہ سے اتنا ڈر رہے ہیں، قرآن کہتا ہے کہ ہمیشہ فرشتوں پہ کپ کپی طاری رہتی۔ ایک حدیث ہے، جبریل امین سے پیارے نبی نے پوچھا ما لی لا ارا میکائیل ضاحکا قط، کہا کہ جبریل ذرا یہ تو بتاؤ کہ میں نے میکائیل علیہ السلام کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، میں نے میکائیل کو کبھی ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، آخر میکائیل ہنستے کیوں نہیں؟ تو جبریل امین نے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ جبریل امین نے پیارے نبی کو جواب دیتے کہا ما ضحک میکائیل منذ خلقت النار، محمد سنو، جب سے اللہ نے جہنم بنائی اس دن سے میکائیل ہنسنا بھول گئے۔ اللہ اللہ، جہنم فرشتوں کے لیے نہیں ہے، انسانوں کے لیے۔ دیکھو کہ جس انسان کے لیے جہنم بنی ہے وہ کتنا بے خوف ہے، کیسی غفلت میں ہے، کیسا مطمئن ہے۔ اور ملائکہ جن کے لیے جہنم نہیں کتنا ڈر رہے ہیں، اللہ رب العالمین سے ڈر کر کتنا کانپ رہے ہیں۔ سورہ سبا کی ایک آیت کی تفسیر کے ضمن مفسرین کا حتی اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلی الکبیر، فرشتوں کے خوف کا یہ عالم کہ اللہ رب العالمین جب وحی فرمانا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین جب کلام فرماتا ہے، اللہ کے کلام کو سن کر اس کے خوف سے آسمان کے سارے فرشتوں پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔
سارے فرشتوں پہ غشی طاری ہو جاتی ہے. سب سے پہلے جبریل امین ہوش میں آتے ہیں اور اللہ کا کلام سنتے ہیں، اللہ کی وحی اس کے بعد سنتے ہیں. پھر فرشتے سب ہوش میں آتے ہیں، ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں ماذا قال ربکم، تمہارے رب کا فرمان آخر کیا تھا؟ قالوا الحق، ایک دوسرے سے فرشتے کہتے ہیں ہمارے رب نے حق فرمایا ہے، وہو العلی الکبیر، اور وہی بلند و بالا اور کبریائی والا ہے. یہ فرشتے ہیں، یہ ملائکہ ہیں، اور یہ ان کے خوف کا درجہ ہے، یہ ان کے خوف کا معیار ہے. وہ اللہ سے کس قدر ڈر رہے ہیں، حالانکہ ان کے لیے قانونی جزا و سزا نہیں. بھائیو، یہ جو خوف کی عبادت ہے نا، اللہ سے ڈر کر جینا، ہماری صبح اللہ کے ڈر کے سائے میں، ہماری شام اللہ کے ڈر کے سائے میں، ہمارا دن اللہ کے ڈر کے سائے میں، ہماری راتیں اللہ کے ڈر کے سائے میں، ہماری جلوتیں اللہ کے خوف کے سائے میں، ہماری خلوتیں اللہ کے خوف کے سائے میں، ہماری تنہائیاں اللہ کے خوف کے سائے میں. جن لوگوں کی زندگی خوف الہی کے سائے میں گزرتی ہے، رب العزت نے ان کو بڑی فضیلتیں بتائی ہیں. آپ جانتے ہیں اس زمین پہ رہ کر زندگی گزارتے ہوئے اس زندگی میں اللہ سے ڈرنے کی کتنی فضیلت ہے. اگر آپ اللہ سے ڈرو گے کیا کیا آپ کو حاصل ہوگا اور کیا کیا آپ کو ملے گا. قرآن کہتا ہے سورۃ الرحمن میں وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہا کہ جسے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر ستائے، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف ستائے، اس کے لیے دو دو جنتیں ہوں گی. امام مجاہد فرماتے ہیں اس سے مراد وہ بندہ ہے، وہ انسان ہے، دل میں برائی کا خیال آتا ہے، گناہ کا ارادہ ہوتا ہے اور گناہ کی طرف قدم بڑھ بھی جاتا ہے، پھر اچانک اللہ کا ڈر اس کے دل میں آ جاتا ہے، اللہ کا خوف اس کے دل میں آ جاتا ہے اور برائی کی طرف بڑھا ہوا قدم رک جاتا ہے، وہ گناہ کا ہوا ارادہ پھر سے وہ منسوخ کر دیتا ہے اور محض اللہ کے خوف سے، محض اللہ سے ڈر کر وہ گناہ کرنے سے رک جاتا ہے کہ مجھے آج میں گناہ کر لوں گا وقتی لذت کی خاطر، کل حشر کی عدالت میں احکم الحاکمین کے سامنے کیا منہ دکھاؤں گا، کیسے کھڑوں گا، اس تصور سے وہ گناہ سے قدم پیچھے ہٹا لیتا ہے. کہا یہ بندہ ہے جس کے لیے بشارتیں اللہ دے رہا ہے کہ ایسے میرے بندوں کے لیے دو دو جنتیں ہوں گی. سورۃ الملک میں اللہ نے کہا میرے وہ بندے جو بن دیکھے مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے بندوں نے مجھے دیکھا نہیں، میرے پیغمبروں کے بتانے پر مجھ سے ڈرتے ہیں. اللہ نے کہا میں ان کو دو بڑی نعمتوں سے نوازوں گا. ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. جو لوگ اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، ایسے بندوں کو اللہ دو دو نعمتوں سے، دو دو انعامات سے نوازے گا. پہلا انعام ہے بخشش، اللہ ان کے گناہوں کو معاف کرے گا، اور دوسرا انعام ہے اجر کبیر، عظیم اجر و ثواب سے اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نوازے گا. اور تیسری فضیلت ملاحظہ کیجیے جو میں سمجھتا ہوں کہ ہم میں سے ہر شخص حاصل کر سکتا ہے اس کو، اور بڑی فضیلت ہے، بڑی فضیلت ہے. اللہ کے خوف سے کبھی انسان کے دل پہ کبھی اللہ کا خوف یوں طاری ہوتا ہے، کبھی انسان کا دل یوں پسیج جاتا ہے، یوں نرم ہو جاتا ہے، کبھی انسان کو اپنے گناہوں کا احساس یوں رلاتا ہے، اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں. یہ جو آنسو ہیں جو اللہ کے ڈر سے نکلتے ہیں، اللہ کے خوف سے نکلتے ہیں، اللہ کے سامنے جواب دہی کے احساس سے انسان جو رویا کرتا ہے، اپنی خطاؤں کو یاد کر کے جو رویا کرتا ہے، اپنے گناہوں کو یاد کر کے جو رویا کرتا ہے، اپنی لغزشوں کو یاد کر کے جو آنسو بہاتا ہے، آپ جانتے ہو ان آنسوؤں کی قیمت کیا ہے؟ ایک حدیث میں پیارے نبی فرماتے ہیں عینانی لا تمسہم النار ابدا. آپ فرماتے ہیں دو آنکھیں ایسی ہیں نار جہنم کبھی ان دو آنکھوں کو جلائے گی نہیں، نار جہنم کبھی ان دو آنکھوں کو چھوئے گی نہیں. اللہ نے ان آنکھوں پر نار جہنم کو حرام کر دیا ہے. اس میں سے ایک کہا عین بکت من خشیت اللہ، ایک وہ آنکھ جو اللہ کے خوف سے آنسو بہاتی ہو، دنیا میں اللہ کے خوف سے روتی ہو. دل میں جو اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ تاثر آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں کی شکل میں اگر ظاہر ہو جائے. پیارے نبی ضمانت دے رہے ایسی آنکھ پر اللہ نے نار جہنم حرام کر دی ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. اس میں وہ سارے آنسو آئیں گے، آپ دعا کر رہے ہیں، دعا کرتے ہوئے رو رہے ہیں، وہ آنسو اس فضیلت کا مستحق ہے. آپ اپنے گناہوں کا احساس کر کے رو رہے ہیں، اپنی غلطی کا اعتراف کر کے رو رہے ہیں،
وہ آنسو اس فضیلت کے مستحق ہیں. آپ تنہائیوں میں رو رہے ہیں، وہ آنسو اس فضیلت کے مستحق ہیں. آپ قرآن پڑھتے سنتے رو رہے ہیں، وہ آنسو اس فضیلت کے مستحق ہیں. آپ مجلس علم میں بیٹھ کر واعظ و نصیحت کی باتیں سن کے رو رہے ہیں، وہ آنسو اس فضیلت کے مستحق ہیں کہ اللہ نے ایسی آنکھ پر نار جہنم کو حرام کر دیا. اور اسی مفہوم کو لسان نبوت نے ایک دوسری حدیث میں ان الفاظ میں ارشاد فرمایا لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الزرع. اللہ اکبر. کہا وہ شخص جو اللہ کے خوف سے رونا سیکھ لے، اللہ کے خوف سے آنسو بہا دے، وہ شخص جہنم میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ جانور کے تھن سے نتھرا ہوا دودھ دوبارہ تھن میں واپس نہ چلا جائے. کیا مطلب؟ جانور کے تھن سے نکلا ہوا دودھ تھن میں واپس جائے ناممکن ہے. کہا جس طرح جانور کے تھن سے نتھرا ہوا دودھ اس کا تھن میں دوبارہ واپس جانا ناممکن ہے، تو جو شخص خوف الہی سے آنسو بہا دے اس شخص کا نار جہنم میں جانا بھی اسی قدر ناممکن ہے. اللہ اکبر. کتنی بڑی فضیلت ہے ان آنسوؤں کی، کتنا بڑا انعام رب العالمین نے رکھا ہے اپنے ان بندوں کے لیے جو اللہ کے خوف سے زمین پر آنسو بہاتے ہو، رویا کرتے ہو. اور ایک بہت بڑا انعام جو حشر کی عدالت میں، حشر کے موقف میں ملنے والا ہے، وہ عرش الہی کا خصوصی سایہ. یہاں بھی اللہ سے ڈرنے والے بندوں کے لیے اس سائے میں بڑی جگہ ہے. 7 میں سے 2 خوش نصیب وہ ہیں جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں. چنانچہ جن 7 خوش نصیبوں کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا اس میں سے ایک کون ہے؟ رجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک وہ شخص جو تنہائی میں اللہ کو یاد کرے، اللہ کے عذاب کو یاد کرے، اللہ کی گرفت کو یاد کرے، اللہ کی پکڑ کو یاد کرے، اللہ کی جہنم کو یاد کرے، اور بے ساختہ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ جائیں، تنہائی کے آنسو. لوگوں کے سامنے آنسو آئے اس میں ریاکاری کا شائبہ شاید کہیں آ جاتا ہے. تنہائی کے آنسو، جہاں کوئی ہمیں دیکھنے والا نہیں، جہاں کوئی ہمیں سننے والا نہیں سوائے ہمارے رب کے، وہاں واقعی اگر ہم اپنی خطاؤں کا احساس کر کے آخرت کے تصور سے، اللہ کے عذاب، اس کی پکڑ، اس کی گرفت کے تصور سے اپنے آپ پہ رونا اگر ہمیں آ گیا، عرش الہی کے سائے میں وہ خوش نصیب جگہ پائے گا. اور انہی 7 میں سے ایک اور کون؟ آپ نے فرمایا وَرَجُلٌ دعته امرأة ذات حسب وجمال فقال انی اخاف اللہ. وہ نوجوان کہ جس کو ایک عورت جو بڑی حسین و جمیل ہے، بڑی خوبصورت ہے، بڑا حسب و نسب رکھتی ہے، اونچے خاندان والی ہے، آگے بڑھ کر وہ خود اسے برائی کی دعوت دیتی ہے تو وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، نہیں میں اللہ سے ڈرتا ہوں. عورت کے اندر کچھ نہ ہو، صرف حسن و جمال ہو، اتنا فتنہ بن جاتی ہے. تاریخ نے ایسے کئی واقعات محفوظ رکھے ہیں، وقت کے حکمرانوں نے، وقت کے بادشاہوں نے، وقت کے تاجداروں نے کسی غریب عورت کی محبت میں مبتلا ہو کر اسے پانے کی جستجو میں اپنے تخت گنوائے ہیں، اپنے تاج بھی گنوائے. یہاں صرف حسن و جمال نہیں، یہاں حسب بھی ہے، یہاں نسب بھی ہے، یہاں خاندان بھی ہے، اور آگے بڑھ کر وہ خود برائی کی دعوت دے رہی ہے. ایسے میں بندہ کہے انی اخاف اللہ، نہیں کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ تو دیکھ رہا ہے، میں اللہ سے ڈر رہا ہوں. یہ جو کہا گیا کہ عورت حسب و نسب والی، حسن و جمال والی آگے بڑھ کر دعوت دے، آج جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں، جن حالات میں ہم جی رہے ہیں، جس کلچر میں ہم جی رہے ہیں، گلی گلی یہی ماحول ہے، گلی گلی یہی ماحول ہے. عریانیت کا ماحول، برہنگی کا ماحول، ننگے پن کا ماحول، نعوذ باللہ. ہر جگہ برائی کھلم کھلا دعوت دے رہی ہے، ہمارے اخلاق کو گرفتار کرنے کی، ہماری جوانیوں کو داغدار کرنے کی، ہمارے کیریکٹر کو مجروح کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. آج گلی گلی، سڑک سڑک، ہر گلی یہ منظر دعت امرأة ذات حسب و جمال کا منظر ہمیں ہر جگہ دیکھنے کو مل رہا ہے. گلی تو چھوڑو، سڑک تو چھوڑو، یہ موبائل کی جو آفت ہمارے ہاتھ میں ہے، ہمارے جیب میں ہے، ہمارے بند کمروں میں ہے، ساری برائی اس کے اندر موجود ہے. اور ہم تنہائیوں میں رہ کے کیا کیا نہیں کرتے ہیں.
ان سب موقعوں پر جو بندہ کہے انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، موبائل کھولا کوئی برہنہ تصویر آئی فوراً چہرہ پھیر لیا کہا انی اخاف اللہ، موبائل کھولا کوئی غلط ویڈیو سامنے آیا فوراً اس کو ڈیلیٹ کیا اور کہا انی اخاف اللہ۔ یہ سب بندے وہ ہیں جن کو اللہ رب العالمین کی دی ہوئی یہ فضیلت عرش الہی کا خصوصی سایہ انہیں ملے گا، نصیب ہوگا۔ اللہ سے ڈرنے والے بندے جو اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے ہوں، اللہ سے ڈر کر فحاشی سے بچتے ہوں، اللہ سے ڈر کر عریانیت سے بچتے ہوں، اللہ سے ڈر کر برہنگی سے بچتے ہوں، اللہ سے ڈر کر یہ ننگے پن کے کلچر سے بچتے ہوں، اور اللہ سے ڈر کر بے حیائی سے بچتے ہوں، اللہ سے ڈر کر بے غیرتی اور بے شرمی کے کلچر سے بچتے بھی ہوں اور بچاتے بھی ہوں۔ ایک اور بڑی فضیلت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ حدیث قدسی میں اللہ کے نبی نے اللہ سے روایت کی حدیث، اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اللہ سے ڈرنے والے بندوں کو بشارت دیتے ہوئے، اور وہ بھی دیکھو قسم کھا کے اللہ کہتا ہے وَعِزَّتِي لَا أَجْمَعُ عَلَىٰ عَبْدِي خَوْفَيْن۔ صحیح حدیث ہے، اللہ نے کہا میرے عز و جلال کی قسم، میرے عز و جلال کی قسم، میں اپنے بندے پر دو خوف کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ کہا دو خوف کون سے؟ ایک خوف ہے دنیا کا، ایک خوف ہے آخرت کا۔ کہا جو بندے دنیا میں رہتے ہوئے مجھ سے ڈریں گے ان سے میرا وعدہ ہے کہ آخرت میں انہیں مجھ سے ڈرنا نہیں پڑے گا، اور جو بندے دنیا میں مجھ سے نہیں ڈریں گے آخرت میں تو ان کے لیے سوا ڈراؤں گا عذاب کے سوا ان کے لیے کچھ نہیں ہے۔ مطلب یہ ہوا اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ سے ڈر کر جیو گے، خوف کے سائے میں جیو گے، زندگی خوف کے سائے میں، موت خوف کے سائے میں ہماری ہو گئی، اللہ کی جانب سے ضمانت ہے، گارنٹی ہے، اور وہ بھی اللہ نے قسم کھا کے وعدہ کیا ہے۔ اور اللہ سے بڑھ کر وعدوں کو پورا کرنے والا کون؟ کہ جو بندے مجھ سے ڈر کر جیئیں گے میں ایسے بندوں کو آخرت میں محفوظ رکھوں گا، بے خوف رکھوں گا، آخرت میں انہیں کسی بھی قسم کا خوف ان پر طاری ہونے نہیں دوں گا۔ حضرات، ہمارے سامنے، آپ کے سامنے، سبھی انسانوں کے سامنے اتنا بڑا خطرہ ہے۔ کون سا خطرہ ہے؟ جسے ہم جہنم کہتے ہیں۔ جہنم کا اتنا بڑا خطرہ ہے، اتنا بڑا خطرہ ہے، واللہ العظیم جس کو اس خطرے کی المناکی کا احساس ہو جائے وہ زندگی کی لذتیں بھول جائے گا، اس کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ ہر انسان کے سامنے یہ خطرہ ہے جو جہنم کی شکل میں ہے۔ موت آنے والی ہے، قبر کا مرحلہ آنے والا ہے، حشر و نشر کا مرحلہ آنے والا ہے، حساب و کتاب کا مرحلہ آنے والا ہے۔ یہ سب مرحلے ایسے ہیں واللہ العظیم اگر ان کی شدت کا حقیقی احساس ہمیں ہو جائے زندگی کی ساری لذتیں ہم بھول جائیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے واللہ لو تعلمون ما اعلم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ آپ نے کہا لوگوں اللہ کی قسم جو باتیں میں جانتا ہوں اگر وہ تم جاننے لگو گے زندگی میں ہنسنا بھول جاؤ گے اور ہمیشہ روتے رہو گے۔ آپ نبی تھے، آپ رسول تھے، پیغمبر ہونے کی حیثیت سے اللہ رب العالمین آپ کو بسا اوقات برزخی زندگی کے بعض حالات دکھایا کرتا تھا، کبھی خواب میں، کبھی اسراء و معراج میں عذاب کی شکلیں اللہ نے دکھائیں، معذب بندے اللہ نے دکھائے پیارے نبی کو۔ پیارے نبی کہہ رہے اگر یہ سب مشاہدے تم سے کرا دیے جاتے، یہ سب باتیں تمہارے علم میں آ جاتی، زندگی میں ہنسنا بھول جاتے اور بستروں کو چھوڑ کر گڑ گڑاتے ہوئے صحراؤں میں نکل جاتے اللہ رب العالمین سے مناجات کرتے ہوئے، گریہزاری کرتے ہوئے۔ بقیع کا قبرستان تھا، ابھی خبر تیار نہیں ہوئی تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان خبر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے، اور اتنے آنسو راوی حدیث کہتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں آپ کے آنسوؤں سے میٹھی قبر کی بھیگ رہی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک ہلکی سی چھڑی ہے اس سے زمین میں کرے دے جا رہے جیسے کہ آپ متفکر ہو، کچھ سوچ رہے ہو، اور اس وقت آپ نے صحابہ سے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، قبر تیار ہو رہی، آپ نے کہا یا اخوانی لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیو یہ مرحلہ تم میں سے ہر ایک کی زندگی میں آنے والا ہے، اس آنے والے مرحلے کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے دیکھ لو، اس آنے والے مرحلے کے لیے تیاری کر لو۔ واللہ العظیم
عذاب آخرت کا، جہنم کے خطرے کا احساس اگر ہو جائے، ہم نے کہا لذتیں بھول جائیں۔ صحابی رسول عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اغنیاء صحابہ میں سے، مالدار صحابہ میں سے ایک تھے۔ ایک مرتبہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کے سامنے دسترخوان پہ انواع اقسام کی نعمتیں جڑی ہوئی تھی، اچانک رونے لگے اور کہا کہ اس وقت اس دسترخوان کو میرے سامنے سے ہٹا دو۔ گھر والے پریشان ہوئے، ماجرا کیا ہے؟ رو رہے ہیں اور انواع اقسام کی نعمتوں کو ہٹانے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے قرآن کی ایک آیت یاد آ گئی، سورہ احقاف کی ایک آیت یاد آ گئی۔ کہا کیا آیت ہے؟ کہا وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَبِمَا كُنْتُمْ تَفْسُقُونَ، کہ کافروں کو جہنم پر پیش کیا جائے گا روز قیامت، اور جہنم کے سامنے کھڑا کر ان سے کہا جائے گا اذهبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها، تم نے اپنے سارے مزے دنیا میں لے لیے، ساری لذتیں دنیا میں پوری کر لی، ساری ارمانیں دنیا میں پوری کر لی، ساری خواہشات دنیا میں پوری کر لی، آج ہمارے پاس تمہارے لیے سوائے عذاب کے کچھ نہیں ہے، داخل ہو جاؤ اس میں۔ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اس آیت نے اتنا بے چین کیا، آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے اور کہا اس وقت میرے سامنے سے دسترخوان ہٹا دو۔ مومن کے لیے دنیا ارمانوں کی تکمیل کی جگہ نہیں، مومن کے لیے دنیا خواہشات کی قربانی کی جگہ ہے، ارمانوں کی قربانی کی جگہ ہے، لذتوں کی قربانی کی جگہ ہے، کھونے کا مقام ہے۔ وہ یہاں کھوتا ہے تاکہ آخرت میں پائے، وہ یہاں کھوتا ہے تاکہ آخرت میں پائے۔ یہ دنیا، قرآن کہتا ہے ام للانسان ما تمنا، ام للانسان ما تمنا، کیا اس دنیا میں انسان کی خواہشیں پوری ہوتی بھی ہیں کیا؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، انسان کے خواہشات کی بھوک ایسی ہوتی ہے کہ خواہشیں پوری ہوتی جائے، عمر خضر عمر نوح بھی مل جائے تو وہ خواہشیں کبھی ختم ہونے والی نہیں۔ اس لیے شریعت کہتی ہے، دین کی تعلیم یہ ہے، اپنی ارمانوں کو محدود رکھو، اپنی خواہشات کو کم سے کم رکھو، آنے والی آخرت کی تیاری کرو۔ والدین سے کہا گیا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی قیمتی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، اس میں سے ایک قیمتی نصیحت آپ نے یہ فرمائی اولاد کے حوالے سے، کہا وَلَا تَرْفَ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ واقفہم فی اللہ، کہا کہ اپنے بچوں کی تربیت کرو، ادب سکھاؤ، اخلاق سکھاؤ، اگرچہ کہ تربیت سکھانے کے لیے کبھی چھڑی بھی چلانی پڑے تو چھڑی بھی چلاؤ۔ شریعت بہت کم مارنے کی اجازت دیتی ہے، اس میں سے ایک موقع یہ بھی جہاں اجازت ہے، بچہ بہت بگڑ گیا ہے، باتوں سے بات نہیں بن رہی ہے، ڈر رکھنے کے لیے ہلکی سی چھڑی، حیوانیت کی مار مراد نہیں ہے، حیوانیت کی مار مارنے کی اجازت نہیں ہے، چھڑی کا خوف، چھڑی کا ڈر رکھنے کے لیے۔ پھر اس کے بعد کہا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف کا سبق پڑھاتے رہو، اللہ کا خوف دلاتے رہو، اللہ کا خوف اپنے بچوں میں پیدا کرو۔ آج شاید والدین کی بہت بڑی ناکامی یہی، لاڑ میں، پیار میں، بس وہ ہر خواہش اولاد کی پوری کرنا جانتے ہیں، اللہ کا خوف یہ سبق پڑھانا بہت سارے والدین بھول گئے۔ یہی وجہ ہے آج آپ دیکھتے ہیں اسکولوں اور کالجوں میں جانے کے بعد ہماری اولاد ہماری عزت و آبرو کو جس طرح سے سڑکوں پہ گلیوں پہ نیلام کر رہی ہے آج، کیوں؟ ہم نے اللہ کا خوف انہیں نہیں دلایا، اللہ سے ڈرنے کا سبق ہم نے نہیں پڑھا۔ یہ پیارے نبی ہیں، اپنی لخت جگر کو اللہ کا خوف اور آخرت کے خوف کا احساس دلاتے ہوئے کہتے ہیں وَيَا فَاطِمَةَ أَنْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَإِنِّي لَا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بیٹے فاطمہ دیکھ، عمل کر لے اور عمل کر کے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یاد رکھ میں اللہ کے پاس تیرے کچھ کام آنے والا نہیں۔ سَلِينِي مِن مَالِي مَا شِئْتَ، ہاں میں تیرا باپ ہوں نا، باپ ہونے کی حیثیت سے مال چاہے لے لے، دنیا میں دے دوں گا، مگر ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے روز آ کے نیکیاں مانگنے کی ضرورت پڑ جائے، یہ تو مجھ سے ہونے والا نہیں۔
حضرات یہ پیارے نبی ہیں جو اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ کو اللہ کے خوف کا سبق پڑھا رہے ہیں، آخرت کی تیاری پہ ابھار رہے ہیں۔ ہر ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے اپنی اولاد کی تربیت کے حوالے سے اپنے بچوں کو اللہ کے خوف کا سبق ضرور پڑھائیں۔ یہ سبق آپ نہیں پڑھائیں گے بہت پچھتانا پڑے گا۔ حالات اتنے خراب ہیں، ماحول اتنا بگڑا ہوا ہے، کب کس کا کردار لٹ جائے، کب کس کی جوانی لٹ جائے، کب کس کا اخلاق داغدار ہو جائے، کوئی ضمانت نہیں ہے۔ اللہ کے خوف کا سبق پڑھا دو، پھر اپنے بچوں کو آپ کہیں بھی بھیجو، اللہ کا یہ خوف ان کی جوانیوں کی حفاظت کرے گا، ان کے اخلاق کی حفاظت کرے گا اور ان کے کردار کی حفاظت کرے گا۔ اہل علم کہتے ہیں یہ بات بھی، جس پر میں اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، کہ زندگی میں اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت، ان دونوں میں ہمیشہ ایک بیلنس اور توازن رکھنا چاہیے۔ اللہ سے محبت بھی اتنی ہی، خوف بھی اتنا ہی، دونوں میں ایک توازن ہونا چاہیے۔ ہاں کہتے ہیں کہ موت کا وقت، جب ہم موت کی دہلیز پہ ہوتے ہیں، وہاں خوف پر محبت غالب آ جانی چاہیے، خوف پر اللہ کی محبت کا جذبہ غالب آ جانا چاہیے۔ کیونکہ پیارے نبی نے ہم سب کو امید دلاتے ہوئے بات ارشاد فرمائی، لا یموتن احدکم الا وهو یحسن باللہ الظن، تم میں سے کسی کو بھی موت آئے اس حال میں آئے کہ وہ اللہ کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو، یعنی دنیا سے جاتے ہوئے اللہ کے ساتھ اچھا گمان لے کے جاؤ، اللہ مجھے انشاءاللہ معاف کرے گا اور اللہ مجھے اپنے فضل و کرم سے جنت الفردوس دے گا، یہ احساس لے کر اور اللہ کے ساتھ یہ گمان لے کر جاؤ۔ اس حدیث کی روشنی میں اہل علم نے کہا موت کے وقت خوف پر محبت کا جذبہ غالب آ جانا چاہیے۔ ہم رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ رب العزت مجھ کہنے والے کو اور آپ سبھی سننے والوں کو زندگی میں ہر سانس اس سے ڈرنے کی اور اس سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو معاشرے میں جو فساد اور بگاڑ کی جو مظاہر صبح و شام دیکھنے کو مل رہے ہیں، اللہ ہماری اور ہماری آنے والی نسلوں کی اس سے حفاظت فرمائے۔ اللہم آمین۔ حضرات اعلان پر میں اپنی گفتگو ختم کرنا چاہوں گا۔ ماہ رمضان جو گزرا اس میں آپ لوگوں نے مسجد عبدالباری کی زمین کے لیے اپنا قیمتی تعاون پیش کیا تھا۔ اب اس مسجد جگہ کے رجسٹریشن کا وقت ہو چکا ہے اور ابھی 50 لاکھ کی تقریباً رقم جمع کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم آپ سبھی احباب سے درخواست کرتے ہیں مسجد عبدالباری جو فیضر ٹاؤن کے ایریا میں واقع ہے اس کی زمین کے لیے آج کے جمعہ میں اپنا قیمتی تعاون پیش کرتے ہوئے جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے صدقات و خیرات کو قبول فرمائے۔ اللہم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بما فيه من الآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔